امید کرتا ہوں کہ تم پارٹی کے لیے ایسڈ ثابت ہوگے، یاد رکھو۔ منصور اپنی پارٹی کے چیئرمین سے ملتا ہے، جہاں چیئرمین کا ایک قریبی آدمی اسے کہتا ہے امید ہے تم اس پارٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منصور پر بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ رباب کی تعلیم کے بعد ان دونوں کی شادی کر دی جائے۔ دوسری طرف رباب کے والد اس کی شادی طاہر سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ جیسے ہی رباب کی تعلیم مکمل ہوگی وہ فوراً اس کی شادی کر دیں گے۔ لیکن کہانی میں موڑ تب آتا ہے ہمارے خیالات کافی بدل چکے ہیں، اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ جب رباب طاہر کو صاف انکار کر دیتی ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جس پر طاہر حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، دن بدن تمہارا رویہ کیوں بدل رہا ہے؟ یہی بات طاہر کے دل میں شک پیدا کر دیتی ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید رباب کو یونیورسٹی میں کوئی اور پسند آ گیا ہے۔ یہ تو بتاؤ رباب سے میٹنگ کیسی رہی؟ ادھر منصور چیئرمین سے ملاقات کے بعد بہت خوش ہوگا، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس نے رباب کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ جب اس کا دوست اس سے رباب کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ملاقات کیسی رہی، تو منصور خاموش ہو جاتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ اگلے دن جب منصور یونیورسٹی جاتا ہے تو رباب اس سے بات تک نہیں کرتی، بلکہ منہ پھیر کر وہاں سے چلی جاتی ہے، جس سے دونوں کے درمیان غلط فہمیاں اور دوریاں مزید بڑھنے لگتی ہیں۔ کہانی میں جذبات، غلط فہمیاں اور شک کا عنصر شروع سے ہی واضح ہے۔ رباب کا اچانک رویہ بدلنا اور طاہر کا شک پیدا کرنا ناظرین کو تجسس میں مبتلا رکھے گا، جبکہ منصور کی لاپرواہی حالات کو مزید پیچیدہ بنا دے گی۔ دیکھا جائے تو اس کہانی کا پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ اس میں کرداروں کے جذبات اور بدلتے ہوئے رویے کو حقیقت کے قریب دکھایا گیا ہے، جیسے رباب کا اپنے دل کی بات ماننا اور زبردستی کے رشتے سے انکار کر دینا۔ لیکن نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ غلط فہمیاں بہت جلدی اور بغیر وضاحت کے پیدا ہو رہی ہیں، جیسے طاہر کا فوراً یہ سچ مان لینا کہ رباب کو کوئی اور پسند آ گیا ہے، جس سے کہانی کچھ لوگوں کو تھوڑی الجھی ہوئی محسوس ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو یہ پرومو کیسا لگا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔